السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام البیان کے 11ویں ایپیسوڈ کے ساتھ فرحت ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور حکم دیا کہ پکڑ لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور یقیناً جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ ذلیل ہونے والے۔ پھر ہم نے اس قصے کو اس کے سامنے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے واعظ و نصیحت بنا دیا۔ عام طور پر لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ہم چونکہ ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم نجات یافتہ قوم ہیں، چاہے ہم کچھ عمل کریں یا نہ کریں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے ماننے والے، والنصارى، اور عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، والصابئین، اور صابی، یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ فرمایا ان میں سے کوئی بھی ہو، شرط یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے۔ یعنی صرف ایمان کا زبانی دعویٰ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ہوں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اجر ضائع نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت قدردان ہے، کسی کا ذرے برابر بھی عمل وہ ضائع نہ کرے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اس کو پا لے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی چھوٹی سی برائی بھی کرے گا تو وہ بھی اس کے سامنے لا رکھی جائے گی، بلکہ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو کوئی چھوٹی یا بڑی کوئی بات چھوڑی ہی نہیں، الا احصاها، مگر یہ کہ اس کو شمار کر رکھا ہے، گن گن کے لکھ رکھا ہے. جی صرف لکھ نہیں رکھا بلکہ گنا بھی ہے کہ کون سی نیکی یا کون سا کام کتنی دفعہ کیا، کون سی غلطی کتنی بار ریپیٹ کی. نامہ اعمال میں جھوٹ کی تعداد کتنی ہے، غیبت کی تعداد کتنی ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کس درجے کی ہوئی، کتنی ہوئی، یعنی پورے گرافس اور سٹیٹسٹکس کے ساتھ انسان کا نامہ اعمال اس شکل میں اس کے سامنے رکھا جائے گا، یعنی پورے سٹیٹسٹکس اور گرافس کے ساتھ اس طرح نامہ اعمال انسان کے سامنے رکھا جائے گا کہ انسان خود بھی حیران ہو جائے گا. اسی لیے جن لوگوں کے عمل برے ہوں گے وہ نامہ اعمال کو چھپاتے پھر رہے ہوں گے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ آج انسان دنیا میں کتنی غفلت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. ہم بہت کچھ بولتے چلے جاتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ جانتے ہی نہیں یا بعض اوقات محسوس نہیں کرتے کہ اللہ کے فرشتے اس کو بھی ضبط کر رہے ہیں، اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. تو بہرحال بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو شخص ایمان لا کر نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی قیامت کے دن جب ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں آئے گا تو اپنے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے اور ہر طرح کا خوف ان سے زائل ہو جائے گا. اور اسی طرح انہیں کوئی غم نہیں ہوگا اپنے پاسٹ پر، ماضی پر. غم کس کو ہوتا ہے؟ جس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جو اپنی منزل سے دور رہ جاتا ہے، جس کو وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے. تو ایسے لوگ جب اپنے اعمال کا اجر سامنے پائیں گے تو انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، دنیا کی زندگی پر انہیں کوئی ریگریٹس نہیں ہوں گی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کا اچھا بدلہ آج ان کے سامنے موجود ہے.